یہ جو لفظ کرسمس استعمال کیا جاتا ہے، اس لفظ کا مطلب، مفہوم اور معنی کیا ہیں؟ اگر یہ مذہبی تہوار ہوتا تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شروع ہوتا۔ انہوں نے خود جو ہے نا اس چیز کی وضاحت کی ہے، تو کہتے ہیں کہ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا۔ اس کا مطلب 3 پوری صدیاں جو ہے وہ اس کا بالکل کوئی تصور نہیں تھا۔ لفظ کرسمس یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس۔ بائبل کے اندر شاید کوئی اس طرح کے فقرات بھی ہیں کہ وہ جب سیدنا عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کی جو والدہ تھی اس کو اٹھا کے چرنی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا، لیکن یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے پیدائش کا علم ہی نہیں ہے۔ بائبل میں کوئی اور اشارہ ہمیں ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ سیدنا مسیح کی ولادت دسمبر میں، سردیوں کے مہینے میں نہیں بلکہ دسمبر سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی موسم میں ہوئی؟ اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہودی کیلنڈر کے اعتبار سے تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ محترمہ الشبہ جو ہیں ان کے حمل کو 6واں مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نہض اسٹوڈیو جو کہ دور حاضر کے جدید فتن اور مختلف مسائل کے اوپر، کرنٹ ایشوز کے اوپر پروگرامز کرتا رہتا ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں کرسمس کے حوالے سے، جو کہ دسمبر کے اندر پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی اس دن کو مسیح کی پیدائش کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اس دن سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو آج ہم اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں مولانا خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ ایک معروف عالم دین اور اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ نے حریفہ انٹرنیشنل سے ایم فل کر رکھا ہے، اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کہ نو مسلمین کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ سیرہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں، اور کمپیریٹیو ریلیجن پہ آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں۔ کرسچنز کے ساتھ کافی ڈیبیٹس بھی ان کی مختلف ٹاپکس پر ہو چکی ہیں۔ تو خاور صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ کرسمس استعمال کیا جاتا ہے، اس لفظ کا مطلب، مفہوم اور معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کرسمس یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، اور ماس کا معنی ہوتا ہے اجتماع، اکٹھ۔ یعنی کرسمس کا مطلب ہوا کہ ایسا اجتماع اور ایسا اکٹھ جو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کیا جائے، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اچھا، کیا اس کے پیچھے یہ جو تھاٹ موجود ہے کہ یہ 25 دسمبر کا خاص دن جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اس دن یسوع مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو ولادت ہوئی، کیا یہ کرسچن جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ ان کے ہاں کوئی متفقہ تاریخ ہے کہ واقعتاً مسیح علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ صرف ہمارے معاشرے میں چونکہ مشہور ہو چکا ہے یہ کام، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے، کیونکہ جو زیادہ تعداد ہے کرسچن کی، کیتھولک فرقہ اور پروٹیسٹنٹ فرقہ، وہ اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے، اور چونکہ پوری دنیا میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر سارے مسیحیوں کا اتفاق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ مسیحی اس کو 6 جنوری کو مناتے ہیں، کچھ مسیحی تو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے ہی بدعت، یہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ، تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے ان کے۔ اچھا، موجودہ زمانے میں کوئی ایسے فرقے یا کوئی ایسے اسکالرز ایسے کرسچنز کے اندر موجود ہیں جو اس کو مطلب 25 دسمبر نہ مانتے ہوں یا اسے بدعت کہتے ہوں؟ جی بالکل، موجودہ زمانے کے اندر بھی ایسے موجود ہیں۔ تحسین گل ہے، یہ مسیحیوں کا ایک اسکالر ہے، باہر کے کسی ملک میں یہ ہوتا ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر لیکچر دیا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اب ایسے مسیحی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کرسمس کا رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کا بائبل سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہوں گے مسیانک فرقہ جو ہے ان کا یہ نظریہ پایا جاتا ہے ان کے اندر۔ صحیح۔ اچھا خاور صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اس دن خدا کا بیٹا
اس نے جنم لیا، سن آف گاڈ جو ہے اس کی پیدائش ہوئی، تو یہ بات کیا ٹھیک ہے؟ کرسچنز کیا یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ جہاں تک ہمارے معاشرے میں یہ لفظ کرسمس کا معنی یہ معروف ہے نا کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا، یہ تو بات غلط ہے، کیونکہ کرسمس کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ اس کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن مسیحیوں کا یہ نظریہ کہ اس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ نظریہ بہرحال ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی جو جمہور ہیں ان کے، جیسا کہ میں نے نام لیا کیتھولک فرقے کا، پروٹیسٹنٹ فرقے کا، تو ان کے ہاں بہرحال یہی نظریہ ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہی پیدا ہوا تھا۔ اچھا غور صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کرسچنز کا جو میجورٹی ہے، کیتھولکس ہیں یا پروٹیسٹنٹ ہیں، کیا ان کے ہاں یہ جو دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ ایز اے مذہبی تہوار کے کیا جاتا ہے، یا بس تہذیب و ثقافت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، جیسے بعض علاقوں کے رسومات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے، یا یہ باقاعدہ کوئی اس کے پیچھے مذہبی تصور موجود ہے کیا؟ جب ہم اس کی تاریخ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو سب سے پہلے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مناتے، ظاہر ہے، ان کے بعد ان کے شاگرد حواری وہ مناتے، یا پھر آگے ان کے شاگرد۔ اب دیکھیں اس کو ہم ایسے مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اب یہ ہمارے مذہبی تہوار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام سے لے کر آج تک یہ منائے جا رہے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ اگر یہ مذہبی تہوار ہوتا تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شروع ہوتا، اور آج تک اس کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، جبکہ یہ خود ان کے اسکالر لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ عبارت رکھتا ہوں، یہ کاموس الکتاب ہے میرے سامنے، یہ ان کی کرسچنز کی کتاب ہے، جی کرسچن کی کتاب ہے، ایف ایس خیر اللہ، یہ بڑا معتبر ان کے ہاں عالم دین سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے خود جو ہے نا اس چیز کی وضاحت کی ہے، یہاں پر اس کا صفحہ نمبر 174 اور 175 پر اس پر گفتگو کی ہے، کرسمس کے حوالے سے، بڑا دن کے عنوان سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا دن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یعنی چوتھی صدی کے اندر جا کے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہ جو عیسوی سال ہے یہ تو دنیا جانتی ہے کہ سیدنا مسیح کی پیدائش سے اس کا آغاز مانا جاتا ہے، تو اس کا مطلب 3 پوری صدیاں جو ہے وہ اس کا بالکل کوئی تصور نہیں تھا۔ جی کوئی تصور نہیں، یہ خود مطلب ان کے اسکالر لکھ رہے ہیں کہ یہ 325 عیسوی کے اندر جو ہے نا اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر آگے انہوں نے مزید وضاحت کی ہے، وہ اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے ان احباب کے لیے۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، وہ کہ جو ابتدائی کلیسائیں تھیں جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کے حواریون تھے وہ، اور آگے ان کے شاگرد، وہ مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے، کہتے اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ صحیح طور پر ہمیں علم نہیں ہے اس کا۔ تو ان کے مطلب بڑے اسکالر جو منا رہے ہیں موجود، یہ ان فرقے کے ساتھ، اس فرقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو کرسمس کو ماننے والے ہیں، تو خود جو ہے وہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اس کا ثبوت اولین کلیساؤں کے اندر ہمیں نہیں ملتا، کوئی صحیح طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہ سیدنا مسیح نہ ان کے حواری، اور اس کے 3 صدیاں بعد تک جو ہے 325 میں جا کے اس کا آغاز ہوا، تو اس کا مطلب کہ یہ تو پھر مذہبی بعد کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک پیدا کردہ بات ہے، ان کے مذہب کے اندر ظاہر ہے کہ مذہب تو وہی ہے نا جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، یا ان کے شاگرد بتا دیں کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کر کے دکھائیں، یا صحابی بتا دیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسے کرتا ہوا دیکھا، تو وہ مذہب بن جائے گا، مذہب کا حصہ بن جائے گا۔ تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ خود ان کے اسکالر تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا خاور صاحب یہ بات بتائیں کہ یہ دن جو 25 دسمبر کے طور پر منایا جاتا ہے، کیا ایک تو ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، کیا واقعتاً 25 دسمبر سیدنا مسیح کی تاریخ پیدائش ہے بھی کہ نہیں؟ بائبل اس حوالے سے اگر کوئی بات کرتی ہے، کوئی اشارہ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ 25 دسمبر کیا، بلکہ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں
یا تحقیق میں جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ثابت نہیں ہوتی. 25 دسمبر تو دور کی بات ہے، مہینہ تک جو ہے نا وہ دسمبر کا ثابت نہیں ہوتا. لیکن یہ چونکہ ان کے ہاں کوئی بھی بدعت جو ہے نا وہ مسیحیت کے اندر ہو یا کسی بھی مذہب کے اندر ہو، اسلام کے اندر ہو، اگر اس کے پیچھے جو ہے وہ مادہ پرستی کو لگا دیا جائے گا نا، پھر لوگ اس کو ختم نہیں ہونے دیتے. تو چونکہ اس کے پیچھے بہت لوگوں کا کاروبار ہے، اربوں ڈالر جو ہے وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ چھاپے جاتے ہیں، تو کیسے یہ اس کو ختم ہونے دیں گے؟ اس طرف جو ہے لوگوں کا ذہن ہی جو ہے نا وہ نہیں جانے دے رہے. حالانکہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو وہاں پر واضح طور پر موجود ہے، انجیل لوکا ہے اور چیپٹر اس کا 2 ہے، اس کا فقرہ نمبر 8 سے اگر آپ پڑھیں گے تو جس رات جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں، جس رات وہ پیدا ہوئے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چرواہے جو ہیں وہ میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. اب بیت اللحم کا علاقہ جو ہے، یروشلم کا علاقہ، وہاں پر تو یہ ٹھنڈک کا موسم ہوتا ہے، سردی کا مہینہ جو ہے وہ سخت سردی کا مہینہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چرواہے جو ہیں وہ جانوروں کو لے کر جو ہے میدان کے اندر ان کی نگہبانی کر رہے ہوں؟ اب یہ دیکھیں کتنی واضح بات جو ہے یہاں پر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف جو ہے ان کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ دسمبر کا مہینہ کیسے بن رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے ان کے اسکالر جو ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح طریقے پیدائش جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال یہاں پر مثلا یہی جو کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، تو یہاں پر یہ ایف ایس خیر اللہ صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح طریقے پیدائش کا کسی کو علم نہیں ہے. یہ خود جو ہے مطلب اس کے اندر انہوں نے اقرار کیا ہے. تو یہ تو بالکل جو ہے یہ غلط بیانی سے کام لیتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ 25 دسمبر جناب مسیح علیہ السلام کی یوم ولادت. چلیں ہمیں تو وہ کہہ سکتے ہیں جی آپ مسلمان ہیں، آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اس لیے آپ یہ بات کریں. بھئی یہ تو مسلمان نہیں ہے نا اسکالر ان کے، یہ تو انہی کے مذہب کے ماننے والے ہیں اور کرسمس کو منانے والے لوگوں میں شامل ہیں. یہ ان لوگوں اس فرقے کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے جو کرسمس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے پیدائش کا علم ہی نہیں ہے. اچھا، بائبل کے اندر شاید کوئی اس طرح کے فقرات بھی ہیں کہ وہ جب سیدنا عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کی جو والدہ تھی اس کو اٹھا کے چرنی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا. اگر وہ دسمبر ہی کا مہینہ تھا، 25 دسمبر ہی تھا، اتنی برف باری اور ٹھنڈک کے اندر وہ 1-2 دن کے بچے کو کیسے انہوں نے مطلب یہ کہاں پر بائبل میں اس کا تذکرہ ہے؟ وہی انجیل لوکا کے اندر جی، وہاں پر آپ پڑھیں گے چیپٹر 2 تو آپ کو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ مل جائے گی. تو یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ نہیں تھا. کہ کون سی ماں کی ممتا ہے جو 1-2 دن کے بچے کو اتنی ٹھنڈک کے اندر جو ہے وہ چرنی ظاہر ہے جس میں وہ جانور چارہ وغیرہ کھاتا ہے، اس میں کون سی ماں کی ممتا ہے جو برداشت کرے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس طرح. اچھا خاور صاحب، یہ تو آپ نے وضاحت کی لوکا کے حوالے سے کہ لوکا کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ لوگ اپنے غلے کو باہر چرا رہے تھے اور سیدنا مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ چرنی کے اندر ان کو رکھا. تو کیا اس کے علاوہ بائبل میں کوئی اور اشارہ ہمیں ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ سیدنا مسیح کی ولادت دسمبر میں سردیوں کے مہینے میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں یا دسمبر سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی موسم میں ہوئی؟ جی بالکل، اور بھی دلیل اس کی موجود ہے. مثلا انجیل لوکا کو ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پہلا باب ہے، اس کا فقرہ نمبر 5 سے لے کر 13 تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی الشبہ کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ کہانت کیا کرتے تھے بیت المقدس کے اندر. یہودی تھے، ان کے اندر کہانت کا عالم دین تھے، نبی تھے. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ابیہ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو ابیہ خاندان جو ہے اس کی جو باری تھی وہ 8ویں نمبر پر تھی، اور 8واں نمبر جو ہے وہ یعنی ایک مہینے کے اندر دو خاندان جو ہیں وہ 15 دن جو ہے وہ کہانت کیا کرتے تھے. مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے وہ فرائض سر انجام دیتے تھے وہاں پر. تو ان کی جو ہے نا باری وہ 8ویں تھی، یعنی یہودی مہینے کے چوتھے مہینے کے آخری 15 دنوں میں، دوسرے 15 دنوں میں ان کی باری آتی ہے. تو بائبل سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت جو ہے وہ اس موقع پر ملی جب یہ اپنی کہانت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. تو یعنی یہ چوتھا مہینہ ہوا.
تو جب یہ آئے اپنے گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو جو ہے وہ حمل ٹھہرا دیا، الشبہ کو۔ اب بائبل کو ہی اگر آپ پڑھیں گے، مثلا انجیل لوکا کا باب یہ 1 ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی خوشخبری ہے وہ حضرت مریم کو جب سنائی گئی تو اس وقت الشبہ کو، یعنی حضرت زکریا کی جو والدہ تھی، ان کو 6واں مہینہ چل رہا تھا، حمل کا 6واں مہینہ تھا۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہودی کیلنڈر کے اعتبار سے تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ جناب الشبہ، محترمہ الشبہ جو ہیں ان کے حمل کو 6واں مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ تو یہودی کیلنڈر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس اعتبار سے بھی تو جناب مسیح کی تاریخ پیدائش دسمبر تو بنتی ہی نہیں، وہ گرمی کا موسم بنتا ہے۔ میں آپ کو یہی آپ ناظرین کو دکھائیں ذرا کہ یہ یہودی کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق قاموس کتاب سے ہی میں آپ کو جو ہے وہ نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ 726 نمبر جو ہے یہ اس کا صفحہ ہے۔ یہ ہم نے قاموس کتاب جو ہے یہ کھول لیا، صفحہ نمبر 726 ہے۔ یہاں پر یہ قدیم اسرائیل کیلنڈر جو ہے نا اس کا نقشہ جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا مہینہ جو ہے وہ نسان ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ایار ہے، تیسرا جو ہے سیوان ہے، اور چوتھا تموز ہے۔ یعنی اس مہینے میں زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اپنی کہانت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس کے آخری 15 دن میں۔ جی آخری 15 دن، یہ جون جولائی کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ فارغ ہو کر اپنے گھر میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو، جناب الشبہ کو جو ہے وہ حمل ٹھہرا دیا۔ امید سے ہو گئی وہ ہے آب کا مہینہ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ 6 مہینے جو ہیں وہ گنیں گے، آب ہے، اس کے بعد علول ہے، ٹھیک ہے، پھر تشری ہے، مرحشوان ہے، کسلیو ہے، اور تیبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تیبت یعنی بائبل کہہ رہی ہے کہ جناب الشبہ کو 6واں مہینہ تھا تو حضرت مریم کو حمل ہوا ہے، امید سے ہوئی ہیں وہ، یعنی 6 مہینے سے ان کا آغاز ہوا ہے۔ اب یہ تیبت کا مہینہ جو ہے یہ دسمبر کے مہینے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ وہ دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، بائبل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دسمبر کو ان کے حمل کا ابتدا ہو رہی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے اگر آپ 9 مہینے جو ہیں وہ شمار کریں گے تو وہ جا کر جو ہے وہ بنتے ہیں اگست اور ستمبر کے مہینے۔ اگر دسمبر کا مہینہ پہلا، پھر دوسرا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست کے مہینے کے اندر جا کر، اور آپ بائبل کے مطابق یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تقریباً اگست ستمبر کے مہینے میں جو ہے نا جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور یہ تقریباً گرمی کا ہی موسم ہوتا ہے، اس میں سردی کا موسم نہیں ہوتا۔ وہ سردی کا موسم تو نہیں ہوتا، یعنی دسمبر کی سردی تو بہرحال جو ہے نا وہ تو نہیں نا ہو رہی یہاں پر۔ اچھا، ایک اور اگر بعض مسیحی لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد جو ہے نا یہ 6واں مہینہ جو ہے نا اس سے مراد الشبہ کے حمل کو 6واں مہینہ نہیں، اچھا، بلکہ یہودی کیلنڈر کا 6واں مہینہ مراد ہے۔ اچھا، یعنی ان کے بقول جو جناب مریم کو حمل ہوا ہے نا وہ الول کے مہینے میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تیبت کے مہینے میں نہیں۔ چلیں الول کے مہینے سے اگر آپ کیلنڈر کو دیکھ لیں تو الول کا مہینہ جو ہے یہ ستمبر کے اندر آتا ہے، اگست ستمبر کے اندر آتا ہے۔ یہاں سے آپ گننا شروع کر دیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تو چوتھا مہینہ ہے۔ پھر آگے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، پھر بھی مئی کا مہینہ جو ہے جا کر یہ بنتا ہے۔ تو 6واں مہینہ بائبل کے مطابق اگر آپ جناب، حالانکہ وہاں پر الشبہ کا 6واں مہینہ لکھا ہے، چلیں الشبہ کا 6واں مہینہ لگا لیں، یا جیسے مسیحی اسکالر بچانے کے لیے کوئی 2-4 مہینے پیچھے کر لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں دسمبر بہرحال جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے ان کے ہاں، یہ صرف انہوں نے ایک مشہور کر دیا ہے کہ 25 دسمبر کو جو ہے نا یہ دن منایا جائے گا۔ نہ تو بائبل اس چیز کا ثبوت دے رہی ہے، نہ ہی تاریخی اعتبار سے جو ہے ان سے کوئی چیز ملتی ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دسمبر کے اندر پیدا ہو۔ اچھا غور صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ بائبل لوکا اگر ہم پڑھیں تو اس سے، اور یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق تو سیدنا مسیح کا جو ہے وہ ولادت کا دن بہرحال دسمبر میں سردیوں کے موسم میں نہیں بنتا، تو کیا قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی اشارہ، کوئی بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا مسیح کی ولادت کب ہوئی؟ جی بالکل، اگر آپ سورہ مریم کو پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جناب مریم علیہ السلام کے ہاں سیدہ مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، پھر اس کے بعد جب وضع حمل کا وقت آیا
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. کھجوریں گریں. کہ جب ان کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے کہ یہ درخت کھجور کے تنے کے نیچے آپ آ گئی ہیں یہاں پر، تو آپ تنے کو ہلائیں تو تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ آپ پر گریں گی. اور یہ آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لیں کہ یہ تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ کس موسم میں ہوتی ہیں. سرد موسم میں تو نہیں ہوتی. سردی کے موسم میں تو تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ تو نہیں ملتی، وہ درخت سے جو ہے اترتی، وہ تو گرم موسم میں. یعنی قرآن مجید بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ گرم موسم میں ہوئی ہے، یہ سرد موسم میں جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہو رہا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید بھی اور بائبل بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یوم ولادت ہے وہ دسمبر، سردیوں کا موسم بہرحال نہیں بنتا. یہ ریفرنس آپ نے دیکھے. اچھا خاور صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ چلیں مان لیا کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ نہیں بنتا، اگر اس کے علاوہ بہرحال ان کی پیدائش تو ہوئی ہے، یہ تو سب کے ہاں متفقہ ایک چیز ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی اور کرسچنز کے ہاں بھی، تو کیا جس دن ان کی ولادت ہوئی وہ کوئی بھی دن ہے، اگر کرسچن اسکالر کچھ استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید سے یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں جس میں سیدنا مسیح کی ولادت کے دن کو سلامتی والا دن کہا گیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی قرآن نے بھی اس دن کو سلامتی والا کہا ہے، تو اگر ہم اسے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ تو ثابت نہیں ہو رہی کہ کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، یہ تو ان کے ہاں کوئی ثابت نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ایک فطرتی چیز ہے. بچے کی پیدائش پر خوش ہونا ہم بھی خوش ہوتے ہیں، یہ فطرتی چیز ہے. وہ نبی تو اعلیٰ درجے ظاہر ہے ان کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے. خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور پھر اس کو مذہبی رنگ دے دینا یہ اور چیز ہے. فطرتی خوش ہونا یہ تو مطلب جانوروں کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے، تو انسان اور پھر انسانوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو بالکل خوش ہونا اور چیز ہے. لیکن اس کے اوپر خوشی منانا اور خوشی منانے کو پھر مذہبی رنگ دے دینا اور غیر شرعی، چلو اسلام کے مطابق تو سارا معاملہ ہی ان کا غیر شرعی ہے، ان کے مذہب کے مطابق بھی غیر شرعی چیزیں اس کے اندر شامل ایڈ کر لی گئی ہیں. مثال کے طور پر یہ کاموس الکتاب والے نے ٹری کے حوالے سے جو درخت کرسمس ٹری ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بالکل غیر مسیحی رسم تھی جو یہاں پر شامل کر دی گئی، عام طور پہ اس کو گھروں میں لگایا جا رہا ہے. تو آپ یہ پڑھے نا کبھی یہ اس کا یہ چیپٹر اس کا بڑے دن والا، تو یہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اسکالر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہی بالکل عجیب و غریب ہے اور یہ سارے منا رہے ہیں. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور پھر اس پر مذہبی رنگ دے دینا اور پھر جو نہیں مناتے ان کے اوپر فتوے لگانا یہ بالکل غلط ہے. اس کی حمایت جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا کہ قرآن مجید سے جو وہ استدلال کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بالکل یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن کو سلامتی والا قرار دیا، حالانکہ یہ یہاں پر ترجمہ غلط کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر لفظ ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ، سلامتی ہے مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا. ہاں جی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ کا لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، یہ لفظ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس دن پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی پیدائش کے اوپر خوش ہونا اور چیز ہے. لیکن ایک ہے کہ کسی کی دلیل کے اندر تحریف کر دینا یہ تو بالکل، یعنی یہ قرآن مجید میں تحریف ہے، بالکل تحریف ہے ترجمہ کرتے ہوئے، بالکل تحریف ہے. اور اگر یہ واقعی درست ہے، اگر یہ واقعی درست ہے یہ طریقہ کار ان کا مذہبی رنگ ہے اس کا، تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں منایا اپنا یہ دن، ان کے حواریوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ پوائنٹ تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا. اور قرآن مجید کی اس آیت کا اگر یہ معنی ہے کہ چلیں جی وہ سلامتی والا دن اس کو کہا گیا ہے جیسا کہ وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ ترجمہ غلط ہے، تو قرآن مجید کے اوپر سب سے پہلے عمل کس نے کیا ہے؟ نبی محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے.
تو کیا انہوں نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا یا کبھی انہوں نے اس دن کو منایا ہو؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مذہب سے آپ دلیل لے رہے ہیں اس مذہب کا جو پیش کرنے والی شخصیت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کا یہ مفہوم بیان نہیں کیا. تو یہ کون ہوتے ہیں کہ 1400 سال بعد آ کر جو ہیں وہ قرآن مجید کو ایک اپنا رنگ جو ہے وہ پیش کریں؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ طرز عمل ہی ان کا درست نہیں ہے. اچھا خاور صاحب، اس پر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ چونکہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں کرسچنز بھی ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں. تو بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی مجالس کے اندر جا کے شریک ہونا اور ان کے اس خوشی کے دن میں جا کے ان کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرنا، اسلام اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تم نے کسی کا تعاون نہیں کرنا. اب یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ان لوگوں نے دنیا میں پھیلایا ہوا ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. تو اگر ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں، اور جھوٹ کو سچ ماننا مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے. اور پتہ بھی ہو کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کریں، خوشی کا اظہار کریں، جی ان کو مبارکباد دیں. ایک تو یہ طریقہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے. دوسری چیز کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ عقیدہ ان کا یہی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب چونکہ یہ عقیدہ بالکل اسلام کے متصادم ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کوئی بھی مسلمان توحید کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کو ذو اجزاء ماننا، اللہ کی اولاد ماننا، یہ بالکل غیر شرعی ہے، غیر اسلامی نظریہ ہے، قرآن کے سراسر خلاف ہے. تو کیسے ہم ان کو مبارک دے سکتے ہیں؟ بلکہ قرآن مجید میں تو شاید غالباً اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، قریب ہے کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، یہ تو اتنی سنگین بات کہتے ہیں. جی تو اس پر تو ان کے ساتھ پھر شریک ہونا اور اس میں جا کے خوشی میں ان کے سیلیبریٹ کرنا، اس پہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں. بالکل مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ جس جگہ پر آیات اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو وہاں پر تم نہیں بیٹھ سکتے. تو اس مجلس کے اندر خدا کے بیٹے کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی خدا کا بیٹا پیدا ہوا جی 25 دسمبر کو، ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے. اچھا خاور صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ مجالس کرسمس کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا، قرآن مجید جو ہے وہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، چونکہ اس کے پیچھے ایک پوری تھاٹ موجود ہے کہ اس دن خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی. تو کیا ہمارے جو فقہا اتنے گزرے اتنی صدیوں سے، ان میں سے بھی کسی کا کوئی فتویٰ اس حوالے سے ملتا ہے تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ اگر کچھ لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی ہمارے فقہا کے کوئی فتاوی جات موجود ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، فتاوی جات جو ہے وہ موجود ہیں کہ غیر مسلم کو اس کے مذہبی تہوار کے اوپر مبارکباد دینا جو ہے یہ بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر احکام و اہل ذمہ کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ غیر مسلم کو اس کے مذہبی تہوار کے اوپر مبارکباد دینا جو ہے یہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ صلیب کے اوپر سجدہ کر کے آیا اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ، یہ تو مطلب بالکل حرام کام جو ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مان رہا ہے اور ہمارے مسلمان جو اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایسے بورڈ بھی دیکھے ہیں جو مذہبی جماعتوں کی طرف سے باقاعدہ کرسمس کی مبارکباد کے لگائے گئے ہیں. یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے. ان کا وہ خود جو ہیں اس پر متفق نہیں ہیں، خود ان کے کئی لوگ جو ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دیر ہم کر لیں گے، چلیں مل جاتے ہیں. رواداری، محبت، امن، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا.
جی بالکل، عقیدے کے مسئلے کے اوپر جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی جو دنیا داری کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتوں کے حوالے سے کہا گیا تو آپ نے وہاں پر جو ہے بالکل دو ٹوک جواب دیا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی توحید کی بات کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا. تو قرآن مجید نے بھی واضح طور پر فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. عقیدے کے مسئلے کے اندر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ جب رواداری کی بات کرتے ہیں مسیحی لوگ، کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم بھی آپ کی عید پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم آپ کی افطاری بھی کرواتے ہیں، تو آپ ہمیں ہماری عید پر مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ بھائی وہ عید کی مبارکباد دیتے ہیں عید الفطر کی، روزے کی افطاری کرواتے ہیں. روزے کی افطاری کروانا یا عید الفطر کی مبارکباد دینا ان کے مذہب کے ساتھ متصادم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی بڑی عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید آتی ہے، یہاں پر چونکہ قربانی جو ہے وہ ان کے مذہب کے متصادم ہے. جو ان کا پڑھا لکھا بندہ ہے جس کو اپنے مذہب کا پتہ ہے، بتائیں کبھی اس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک دی ہو؟ یا عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے قربانی کا گوشت جو ان کے مذہب کو جانتا ہے، جو نہیں جانتے بیچارے وہ تو ظاہر ہے جیسے مسلمان ہمارے اندر بھی لوگ نہیں جانتے وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مذہب کیا ہے. ان کی بات نہیں میں کر رہا، کیونکہ کئی بیچارے ان پڑھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے، حوالہ اگر وہ دے دے کہ دیکھو جی وہ تو آپ سے لے کر گئے ہیں، وہ معتبر نہیں. جو ان کے پڑھے لکھے مذہب کو جانتے ہیں، کیا وہ قربانی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں تیار ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں جناب مسیح نے قربانی دے دی ہے. اب قربانیاں جو ہے نا وہ ختم ہے. تو اس لیے وہ کبھی بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو عید کی مبارک نہیں دیں گے، قربانی کی مبارک نہیں دیں گے، قربانی کا گوشت وہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ ان کے مذہب کے متصادم ہے. تو یہاں پر رواداری کہاں چلی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو تو کہا جا رہا ہے جی آپ روادار بنے، جی آپ ان کو مبارک دیں. کیسے ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں خدا کا بیٹا پیدا، پورا ایک مذہب ہے ان کا، پورا عقیدہ ہے جو اسلام کے بالکل متصادم ہے. تو جیسے وہ اپنے مذہب کے متصادم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مسلمان کیسے ان کے ساتھ تیار ہو سکتا ہے؟ تو ہماری جو بنیادی دلیل ہے اس سے روکنے کی وہ تو قرآن و حدیث ہے، لیکن یہ الزامی طور پر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ ان کی رواداری کو دیکھیں. آپ ان کی رواداری کو دیکھیں کہ وہ اپنے مذہب کی جہاں پر بات آتی ہے تو وہ کھل کر کہتے نہیں جی یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے یہاں پر اختلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ یہاں پر نہیں چل سکتے. تو ایک مسلمان کو کہتے ہیں جی آپ چلیں جی روادار بنیں. بھائی رواداری جو ہے وہ مذہب کے متحد رہ کر ہے، مذہب کو ختم کر کے رواداری نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرن خاور صاحب، جیسے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالی، میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً ناظرین کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بائبل بھی، قرآن مجید بھی اور ایون کہ مسیحی اسکالرز بھی یہ رائے دیتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے وہ سیدنا مسیح کا یوم ولادت نہیں ہے. ان کا یوم ولادت جو ہے وہ سردی کے موسم میں نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.